بینگ اے مسلم ایز اے پاکستانی یہ سوچ کر بھی نا ہم لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، اور جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس نیشنل اسمبلی میں وہ پتہ نہیں مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ مزاحمت کیسے کی جانی چاہیے، یا صرف ایسے بول کے مزاحمت کرنی چاہیے، یا پھر کوئی ایکٹ بھی؟ جی ایکٹ تو کس طرح ہماری حکومت کی جو میجر سطح ہے اس پہ نہیں ایکٹ ہو رہا، تو آپ اور میرے جیسی عوام کیا ایکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک رائے دے سکتے ہیں نا، جو ہم نوٹ کروائیں گے کیمرے کے آگے، آپ جا کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں گی۔ ہمارے پہنچانے ہمارے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ان کا خود کا جو ضمیر جو مر چکا ہے، جو جاگ نہیں رہا ہے اس ٹائم۔ میں کہتا ہوں یہ کدو ہمارے پہ مسلط ہوئے ہیں جن کو بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے کہ واٹ آر آور پرائرٹیز، ہماری قوم کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب گورنمنٹ کی جو اس طرح کی کمزوریاں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ سامنے آ رہی ہیں، تو انہوں نے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ متنازعہ بل جونس ہے، یہ جان بوجھ کر اس کو پاس کرایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ واقف تو ہوں گے کہ پاکستان میں ایک بل منظور ہو چکا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عورت عورت سے تعلقات قائم کر سکتی ہے اور مرد مرد سے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اتنا گھٹیا بل کس نے پاس کیا؟ عوام سے جانیں گے کہ ان کی کیا اس بارے میں رائے ہے اور وہ اس کی کتنی مزاحمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کیا نام ہے؟ عشا۔ عشا، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ بڑا ایک گھٹیا بل پاس ہو گیا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عورت عورت سے تعلقات قائم کر سکتی ہے اور مرد مرد سے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور یہ نا قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس طرح کر رہے ہیں کہ عورت کا جب دل کرے گا، عورت کو جب مرد کی فیلنگ آئے گی وہ جا کے اپنا ID کارڈ چینج کروا سکتے ہیں۔ یہ میں کہوں گی یہ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ سراؤ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے، جبکہ خواجہ سراؤ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں، یہ نا سراسر غلط بات ہے کہ انہوں نے کیسے ہی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ تحفظ کہاں سے بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ یہ ہمارے اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کریں گے۔ کیا لگتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے دیکھیں جو حکمران ہیں جنہوں نے پاس کروایا یہ قانون، پبلک کا کوئی اس میں نہیں ہے؟ جو خواتین شارٹ شرٹ اسکرٹ پہن کے جو ہے وہ لبرل بن کے اور عورت مارچ کے نکلتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی ان کی وجہ سے ہوگا؟ دیکھیں اس میں 70% وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 30% ہماری جو ہے وہ حکومت شامل ہے۔ ہم لوگ کہاں گئے؟ ہم دیکھیں سوسائٹی بھی ہے، لیکن اگر 70% یہ 60% انہیں کہہ دیا جائے، 20% ہماری حکومت، باقی ہے ہم لوگ۔ کیونکہ دیکھیں جب تک وہ لوگ بھی نکلی ہیں اپنے حق کے لیے، تو حکومت نے بھی ان کی آواز اٹھائی ہے۔ میں روٹی نہیں بناؤں گی، وہ ان کا حق ہے؟ حق کے لیے نہیں، مطلب اپنی آواز انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت نے یہ غلط کیا کہ ان کی آواز کو انہوں نے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ حکومت کو یہی کام کہوں گی کہ یہی کہوں گی لاسٹ میں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے پاکستان میں، نہیں ہم رہ رہے کہیں اور ملک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ سید عمیر علی۔ سید عمیر علی، پاکستان میں ایک لا جو ہے وہ پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے اور مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے؟ بینگ اے مسلمان، بینگ اے مسلم ایز اے پاکستانی یہ سوچ کر بھی نا ہم لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، اور جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس نیشنل اسمبلی میں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی، اس مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کون سا حلف اٹھا کے وہ پاکستان یہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں، جب وہ لا الہ الا اللہ سے امت رسول سے جب وہ شروعات کرتے ہیں اور وہی بل جا کر فورنس کے جیسے باہر ممالک میں ہوتا ہے، انڈین میں بھی جیسے اب ہندو رواج ہے اور کرسچن رواج ہے، وہ پاکستان میں نائج کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارا ٹوٹل اسلام بھی ختم کر دیں نا، ٹوٹل اسلام ختم کر دیں، سارا آئیڈیالائز کر لیں گوروں کو ہندوؤں کو، پھر بھی وہ ان کی قدر نہیں کریں گے۔ جو مرضی کر لیں، یہ جتنا مرضی ان کو خوش کر لیں، مگر وہ ان سے سیٹسفائی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ریپرزینٹ کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان، سنت رسول، انہوں نے داڑھی مبارک چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سوچ کر بھی یہ بندہ اس طرح کا PDM کا حصہ ہو کر اس طرح کا بل یہ نیشنل اسمبلی میں لے کے بھی جا سکتا ہے، مگر وہ اسرائیل کا پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا وہی ڈیلیگیشن، انہی لوگوں کا ڈیلیگیشن اسرائیل میں گیا تھا، مگر پتہ نہیں امت مسلم کہاں سو رہی ہے۔ یہ پوائنٹ ایڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید علم میں ہو کہ خواجہ سرا کا ID کارڈ بھی بنتا ہے، خواجہ سرا امپلائیز بھی لگتے ہیں، خواجہ سرا ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ان کے بھی رائٹس ہیں۔ حقوق کے نام پہ جو کہہ رہے ہیں ہم تحفظ دے رہے ہیں، بالخصوص کہ ہم لوگ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان پہ رکھ کے نا، کوئی اور مقصد ہے ان کا، مقصد کوئی اور ہے اور نشانہ کوئی اور ہے۔ جو وومنس، آپ کو یہ جو وومن مارچ ہوتا ہے، عورت مارچ ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں
चंद लोग थे, अब उसको जितनी फंडिंग की जा रही है और जिस हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है, ये तो मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के सारे कानून चेंज कर दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में इसराइल को भी तस्लीम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फजल अब्बास। फजल साहब के पाकिस्तान में एक एक्ट पास हुआ है, लड़कियां लड़कियों से ताल्लुकात कायम कर सकती हैं और लड़के लड़के से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, ख्वाह वो जिनसी हों या चाहे वो शादीशुदा वाले ताल्लुकात हों। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप ढंग नहीं रह गए, आपकी सोच जो है वो अटकी नहीं कि वहाँ के ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं निदामत से सरशार हूँ और मेरे अंदर शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ रही है कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ। इस वजह से मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा ताल्लुक़ इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान से है और मैं उस मतलब वतन का वासी हूँ जिसमें ये एक्ट पास हो गया है। और इतने बड़े उलमा कराम और इतने बड़े दीन के ठेकेदारों के होते हुए ऐसा कुछ अमल अमल लोगों के सामने रख देना, जिसके बाद मैं अपने आप को यकीन माने बहुत निदामत शर्मिंदगी का सबब समझ रहा हूँ कि मैं क्यों इस माशरे का हिस्सा। देखें, हमने ये इससे पहले इस तरह के एक्ट सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में देखे हैं, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। तो वो तो नॉन मुस्लिम है, उनका आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मुझे बताएं कि आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? मैं इसका ज़िम्मेदार अपने हर नॉर्मल कॉमन सिटीज़न को समझता हूँ, क्योंकि इस तरह की ख़बरें हमने पहले भी सुनी थी 10-15 दिन पहले भी, लेकिन हम में से कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान बीइंग अ सिटीज़न नहीं खड़ा हुआ। उसको चाहिए था कि खड़ा हो और इसके ख़िलाफ़ बोले। अब हर बंदा, हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा एवं माइक पकड़ के माइक जिसने पकड़ा उसको बताई जा रहा है, अपनी राय से आगाह करी जा रहा है। हम लोग मुस्लिम अब इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसकी मुज़ाहमत के लिए? मैं इसमें ज़िम्मेदार समझता हूँ अपने हर उस शहरी को जिसने मतलब इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं की। हालांकि ये ख़बरें पहले से अखबारों में भी छप चुकी थी और मीडिया में भी ये खबर आम थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं? क्या नाम? अहमद। अहमद, मैं भी ठीक हूँ। अहमद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक घटिया तरीन बिल पास किया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि औरत से ताल्लुकात कायम कर सकती है और मर्द से ताल्लुकात। आई थिंक सो इससे ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे हमारे में जानते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जानते। पहली बात तो ये कि हम इस्लामी रियासत में रहते हैं। हम ना कि सिर्फ हम एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस टाइम 52 या 56 ममालिक मुस्लिम हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक एटमी ताकत है, एक पावर रखते हैं, एक उसरो सरूख है हमारा दुनिया की नज़र में। तो जो बिल हमारे जो मुल्क में पास हुआ है, इसका सोचना भी नहीं बनता था कि इसका पास होना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना भी नहीं बनता था जो कि इन्होंने एक। मुझे बताइएगा, अब तो सारे जो है वो कह लें कि हाजी और हाजन बन चुके हैं कि जी हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मज़ाहमत कैसे की जानी चाहिए, या सिर्फ ऐसे बोल के मज़ाहमत करनी चाहिए, या फिर कोई एक्ट भी? जी एक्ट तो किस तरह हमारी हुकूमत की जो मेजर सतह है उस पर नहीं एक्ट हो रहा, तो आप और मेरे जैसी आवाम क्या एक्ट कर सकते हैं? हम तो एक राय दे सकते हैं ना, जो हम नोट करवाएंगे कैमरे के आगे, आप जाके आप लोगों तक पहुंचा देंगी। हमारे पहुंचाने, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा जब तक उनका खुद का जो ज़मीर जो मर चुका है, जो जाग नहीं रहा है इस टाइम, जो उम्मत मुस्लिमा पे एक आगे क़यामत का एक मंजर तारी हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है वो ख्वाजा सराह के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया। आपको लगता है कि हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया या फिर उनके हकूक़ पर ढाका डाला गया? देखिए, ख्वाजा सराह के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया तो खाली ख्वाजा सराह तक मुंसलिक रखते हैं ना। ये आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार हुक्मरान है जो जिन्होंने ये कानून का सोचा भी लाने के लिए कि असम्बली में ये कानून लाया जाए। ख्वाजा सराह की बात आपने की, कानून के लिए उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर उनके लिए बनाया गया। अगर पहली बात करते हैं हम शनाख्ती कार्ड के हवाले से, तो जब पहले शनाख्ती कार्ड वगैरह बनते थे तो उसके ऊपर उनका जेंडर जो था वो लिखा जाता था। जो घर में उनको जेंडर वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते थे वो लिखा था। अगर मर्द की हैसियत से रहना चाहते तो वो हैसियत मर्द की लिखी जाती थी, अगर औरत की हैसियत से रहना चाहते तो औरत की हैसियत लिखी थी। अभी बात उठ रही है, वो इशू ये उठा रहे हैं कि हमने विरासत की वजह से ये जो कदम उठाया, विरासत की वजह उठाया। अगर आप जब पहले जेंडर के लिहाज से शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाते थे, ID कार्ड वगैरह बनाते थे, उस पर आप मर्द लिखते थे तो आपको मर्द की हैसियत से हिस्सा मिलता था, औरत लिखते तो औरत की हैसियत मिलता है। ये बात बिल्कुल फजूल है। ये पीछे से कोई मुआहदे, कोई जिनसियन ताल्लुक़ हुए हैं। इसका जो सरासर जो ज़िम्मेदार है वो हुक्मरान है और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है वो हम है कि हमने ऐसे हुक्मरान सीट पर बिठाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? फरीदुल्लाह मिर्ज़ा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये हमारे पास जो फरीदुल्लाह मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, ये प्रोफेसर भी हैं। इनकी राय लेंगे कि जी पाकिस्तान में जो एक बिल पास हुआ है कि मर्द से ताल्लुकात कायम कर सकता है और औरत से ताल्लुकात कायम कर सकती है, इसके बारे में इनकी क्या राय है, मुझे बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जबकि पूरे मुल्क में कोई 60% हमारा जो कंट्री है उसमें फ्लड आया हुआ है और लोग बेचारे बड़े ज़्यादा मुतासर हैं, तो इस तरह का बिल इस मौके पे पास करना और इसको अवाम में डिस्कशन का मौजू बनाना,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ جب پوری قوم جو ان سی ہے وہ سیلاب میں ان کے وجہ سے پریشان ہے اور لوگ بیچارے بڑے بجائے ہم اپنی ساری توجہ ادھر مبذول کرائیں تو اس خاص موقع پہ اس بل کو لانا, اسے پاس کرانا اور پھر عوام میں اس کے اوپر بات کرنا, میں کو لانا پاس کروانا کیا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فلڈ والے معاملے کو دبانے کے لیے آگے لایا جائے کہ جیسے ہی فلڈ والا ہماری سچویشن صحیح ہوگی یہ بل پھر جھوٹا ہے کہ سچا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دیکھیں 3 سال یہ پڑا رہا ہے, یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ اس کو ٹیبل کیا گیا تھا, تو اتنا اگر ایسا پڑا رہا ہے تو یہ بھی پڑا رہنے دیتے ہیں. اگر اس ٹاپک کو ہم نے فلڈ والے ٹاپک کو دبانا تھا اور اس ٹاپک کو اٹھانا تھا تو ایکٹ کو صرف ڈسکس کیا جاتا, پاس کیوں کیا گیا؟ اچھا دیکھیں نا, میں ابھی آپ سے ایک بات کر رہا تھا, آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. اب اس وقت لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ ملک میں ہماری 75 ایئرز میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے تھی. آیا ملک میں ایسے منصوبے بننے چاہیے تھے کہ جس سے سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی ایسے ریزروائر بنتے, ایسے سٹوریج بنتے کہ ہمارا جو یہ پانی ہے یہ اللہ کی رحمت بنتا, جو کہ اس وقت آفت اور زحمت بن گیا ہوا ہے. تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ جو ان کے الائز ہیں پیپلز پارٹی, تو 1970 سے لے کے مختلف اوقات میں صرف آپ کوئی 20 سال آرمی کے نکال دیں, مختلف اوقات میں یہ چہرے بدل بدل کر یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کدو ہمارے پہ مسلط ہوئے ہیں جن کو بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے کہ واٹ آر آور پرائرٹیز, ہماری قوم کے لیے کیا بہتر ہے. اب گورنمنٹ کی جو اس طرح کی کمزوریاں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ سامنے آ رہی ہیں, تو انہوں نے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ متنازعہ بل جون سا ہے یہ جان بوجھ کر اس کو اس وقت ٹیبل کیا ہے, اسے پاس کرایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ تو بڑے دین کے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, ان کی طرف سے کوئی بھی فیڈ بیک نہیں آیا. سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام دیکھنے والے ناظرین؟ میں تو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنے اندر سے ریئل لیڈرشپ پیدا کریں. اور میں خاص طور پہ اپنے ٹیچرز طبقے کو کہوں گا کہ وہ اپنی کلاسوں میں جا کے اپنا کوئی 35 منٹ کا لیکچر دیں اور 10 منٹ لوگوں کو بتائیں کہ یو کین آلسو بی دا فیوچر لیڈرس. ان کو گروم کریں, ان کو موٹیویشنل اسپیچز دیں, ان کی ٹریننگ کریں. اور جب بچے ٹیچروں سے پڑھ کے چلے بھی جائیں تو اپنے ٹیچر سے رابطہ رکھیں اور اپنی پہلے ایجوکیشن مکمل کریں, ماسٹر ڈگری کریں. اس کے بعد وہ اگر بزنس میں جانا چاہیں تو اپنے بزنس کے باس بنیں. اور اگر وہ کوئی اچھی جابس میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنی گرومنگ کریں, اس طرح سے پڑھیں کہ کل کو ان کے اندر سے ریئل لیڈرشپ پیدا ہو. جتنا ناظرین یہ لوگوں سے جانیں ان کے ریویوز, اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں اس چیز کی, کامن پبلک تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی ہے. آپ کے کیا ریویوز ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.